السلام علیکم یا علی مدد۔ ان پریشانیوں کے دنوں میں لیکن خوشی کے ایام میں کربلاء مقدسہ سے ہم آپ کے گھروں میں آپ کے مہمان ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ کربلا آ جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں معلوم ہے آپ کا جی بھی چاہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے کربلا میں آئیں مل کر امام حسین علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے ذات تبارک و تعالی کے لیے، درود ہے اس خاندان عصمت کے لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ قرار دیا ہے، اور لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرتے رہے اور دشمن رسول اور آل رسول رہے۔ کربلاء مقدسہ میں ہم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں اور یقیناً آپ لوگوں کے دل کربلاء مقدسہ کی طرف مائل ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا میلان
چند اعتبار سے ہے۔ ایک، آپ لوگوں کی روح طاہر ہے۔ دوسرا، جب بھی مصیبت، مشکل، پریشانی ہو، ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور کربلاء مقدسہ کے اندر آنے کا جی بھی آپ لوگوں کا ان دنوں میں بہت زیادہ چاہ رہا ہوگا، کیونکہ کربلاء مقدسہ میں آنے کے ایام ہیں۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو ہر مصیبت سے بچائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہونا ہمارے لیے احادیث سے بھی ثابت ہے۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، مثل اہل بیتی مثل السفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی ہے اہل بیت علیہ السلام کو کشتی نوح کی مانند، جو ان کی طرف متمسک ہوا، ان کی طرف مائل ہوا، نجات پا گیا۔ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، اور نجات ملتی ہے در امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہر کشتی سے سریع اور برق رفتار ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں ہر حال میں نجات دیتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی بھی حال کے اندر ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمیں نجات دلاتی ہے۔ اسی لیے ہر دعا، ہر مقام، ہر دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید آئی۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام ہمیں چند حساب سے حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ ذات امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے مربی ہیں، تربیت دینے والے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ کربلاء مقدسہ میں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ کہیں پر کسی بھی حال میں، کہیں کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، امام حسین علیہ السلام یقیناً آپ کو نجات دیں گے، اور نجات امام حسین علیہ السلام سے پوچھ کر ہی کہیں جاتی ہے، کیونکہ وارث جنت ہیں، وارث جنت ہیں، جنت کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام سردار ہیں، لہٰذا جب ہدایت اور نجات کی بات آئے گی تو آخر جنت میں ہوگی، لہٰذا جنت میں جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی رضا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلاء مقدسہ میں، بین الحرمین میں خداوند متعال نے وہ برکتیں رکھی ہیں جو آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ 15 شعبان آ رہی ہے، امام زمان علیہ السلام کی آمد ہے، آپ لوگوں کے دل بھی کربلا کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے دعا کروں آپ لوگوں کے لیے، خداوند متعال آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کا صدقہ، مولا عباس علیہ السلام کا صدقہ، آپ لوگوں سے یہ آفتیں، یہ پریشانیاں، یہ قید و بند جلد دور کرے، تاکہ آپ لوگ کربلا میں آ کر اپنے نام کے ساتھ کربلائی لکھ سکیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت دنیا و آخرت میں ساتھ رہتی ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ فرشتوں کو عبادت کے لیے ہی بھیجتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جتنا امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے، شاید ہی کہیں اور آئے ہوں، اور شاید ہی کہیں اور نازل ہوتے ہوں۔ دن رات ایک صف نازل ہو رہی ہے، ایک صف اوپر جا رہی ہے۔ کربلا کے اندر محط الملائکہ ہے، فرشتوں کے آمد و رفت کا مقام بن گیا ہے کربلا۔ کربلاء مقدسہ آپ لوگوں کے دلوں کی ڈھارس ہے، اور جب خصوصاً ایسے ایام ہو، مصیبت کے دن ہو، پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں، تو یقیناً آپ لوگوں کا جی بار بار حسین 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 کو کرتا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کے لیے غبطہ کھاتے ہیں سب لوگ، انبیاء غبطہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقام پر، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو وہ رنگ لگا دیا ہے کہ جس گھر میں کوئی خدا کو نہیں جانتا، نبی اللہ کو نہیں جانتا، کسی اور معصوم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، امام حسین کو علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام دل کا ہے، عشق کا ہے، محبت کا ہے، روح کا ہے، انگ انگ کا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام نے گھر قربان کر دیا،
بدن قربان کر دیا، جسم قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خانوادہ قربان کر دیا، کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ کا دین پہنچا دیں اور ہم ہدایت پا جائیں، اور ہدایت کا انتہا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا کا نام ہے۔ جب تک اللہ کا نام باقی ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام من و عن باقی ہے، اور اس بقا کو رنگ دینے والی ذات اقدس ہے بی بی سیدہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اور بی بی نے اتنے احسن انداز میں پیغام پہنچایا ہے کہ بی بی کا پیغام کوئی اور شاید نہ پہنچا سکتا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اسی لیے ہم ایک لفظ کہتے ہیں شریکت الحسین، اور اسی طریقے سے مولا سجاد بھی شریک ہیں بی بی سیدہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ابلاغ پیغام میں۔ اس پیغام کو پہنچانے میں مولا سجاد بھی شریک ہیں، اور یہ شرکت ایسی ہے کہ جس شرکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کر دیا ہے اس پیغام کو، اور یہ پیغام حجت خدا جب آئیں گے اس پیغام کو مزید بڑھائیں گے، اور یہ حجت خدا کی آمد ہمارے لیے نتائج ہوں گے، سبب ہوگا ان کا ظہور، جو کہ ہمیں ظاہری و باطنی طور پر عزت مل جائے گی۔ حقیقت عزت اللہ، حجت خدا کا ظہور ہوگا، جس وقت مومن عزت پا جائیں گے اور مومن ایک مقام پا جائیں گے، اور یہ مومنین کا مقام پانا طبیعی ہوگا، فطرتی ہوگا۔ اور مولا سجاد علیہ السلام کے لیے خداوند متعال ہمیں یہ شرف دیتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ارتباط امام حسین علیہ السلام سے پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے ٹیلی فون ہمارے سے کرتے ہیں لوگ اور رابطے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ہاں ان لوگوں کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وسیم عباس کربلائی صاحب اٹلی سے مرتبط ہیں، چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علیہ السلام کی مدد۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے۔ جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا شہید کربلاء، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مترنم آواز سے ہمیں مولا کی مدحت سنائیے۔ جی بسم اللہ سید۔ میں بہت شکر گزار ہوں، پروگرام یہ کربلاء ہے امام حسین چینل ٹی وی کا، کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ تو میں اپنا مولا کی شان میں ایک شعر سے شروع کرتا ہوں، اجازت ہے سید؟ بسم اللہ جی۔ کہ دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں، کرم حسین کا فطرس کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں مولا کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتا ہوں تمام حاضرین سامعین کو۔ اجازت ہے سید؟ بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ جدھر بھی دیکھ آئے گا حسین ایک ہے نظر، حسین ایک ہے جدھر بھی دیکھ آئے گا نظر، حسین ایک ہے سزا کھلا ہے
قدر وہ گھر حسین ایک ہے جدھر بھی دیکھ آئے گا حسین ایک ہے خدا کا انس حسین ہے بس ایک سا مزاج ہے زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے ادھر خدا بھی ایک ہے ادھر حسین ایک ہے محمد میں چار ہیں علی بن میں چار ہیں حسن بن میں دو بنے یہ دین کا وقار ہے حسن بن میں دو بنے یہ دین کا وقار ہے بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے حسین ایک ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ مولا، آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں. آپ کی پریشانیوں کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اٹلی میں رہنے والے مومنین کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی خداوند متعال حفاظت کرے. امام زمان علیہ السلام آپ لوگوں پر رحمت کریں، برکتیں ہوں آپ لوگوں پر، صحتیں ہوں، تندرستیاں ہوں، اور آئندہ 15 شعبان آپ لوگ بھی کربلاء مقدسہ میں آ کر کریں. مولا آپ کو عزتیں دیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی مترنم آواز کا. دعا گو ہوں امام حسین علیہ السلام آپ کا توسل قبول فرمائیں. صدا سلامت ایسے یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا عزتیں دیں آپ کو. آباد رہیں، شاد رہیں. امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں شمار ہوں آپ. مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مومنین کی خواہش ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں، اور امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ملجا و ماوا ہیں، کیونکہ کشتی امام حسین علیہ السلام وسیع ہے اور برق رفتار ہے. امام حسین علیہ السلام ہمیں نجات دلا سکتے ہیں. دنیا کے بھنور کے اندر جب دین پھنس گیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کشتی دین کو اس طریقے سے بچایا کہ آج بھی ہر جگہ ہر مقام پر حسین حسین ہے. دنیا میں یا اللہ کا نام زیادہ لیا جاتا ہے یا ولی اللہ امام حسین علیہ السلام کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں یا اللہ کی اذان اتنی زیادہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے وقف نہیں ہوتی، یا مولا امام حسین علیہ السلام کی ذکر اور یاد ہے جو توقف نہیں پاتی. آج اس مشکلوں میں، اس پریشانیوں میں گو کہ لوگوں کو محصور رکھا گیا ہے، لیکن لوگ امام حسین کی یاد سے محصور نہیں ہیں. ان کے دل ابھی بھی آزاد ہیں. اور میں نے دیکھا کہ کچھ شہروں کے اندر لوگوں نے وقت معین کر کے معصومین علیہ السلام کی آمد کے دنوں میں، جس طریقے سے مولا عباس علیہ السلام کی آمد کا دن تھا، لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر مولا عباس علیہ السلام کا علم بلند کیا اور لبیک یا حسین، لبیک یا ابوالفضل کی آوازیں بلند کی. یقیناً ہمارا جی بھی چاہا کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں. کربلاء میں ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں. مولا عباس ہمارے دلوں کی ڈھارس ہیں. مولا عباس علیہ السلام ہمارے دلوں کا سکون ہیں.
مولا عباس کا علم ہمیں گھروں میں بیٹھ کر نجات دلا دیتا ہے۔ میں نے کئی مریضوں کو دیکھا، خود بھی باندھا اور مولا عباس علیہ السلام کے علم سے باندھا، لا علاج مریضوں کو نجات مل گئی۔ آج مولا مومنین بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ان کا جی چاہتا ہے کہ آپ کے گنبد کے تلے آئیں، کربلاء میں آئیں، بین الحرمین میں آئیں، مولا عباس کے حرم میں آئیں، یہاں پہ کربلاء میں آ کے مختلف مقامات کی زیارت کریں۔ مولا آپ کے بھتیجے جناب قاسم علیہ السلام کی بھی آمد ہے، آپ کو ہی مبارکی دے سکتے ہیں، کیونکہ مدینے میں تو جانا پابندی لگائی گئی ہے کہ لوگ ابن رسول فرزند بطول کے روضے پہ جا کر کوئی خوشی غمی نہیں منا سکتے، لیکن مولا حسین سب لوگ اپنی حسرتیں پوری کرنے کے لیے، آپ کے بھائی کے غم منانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں شفا عطا فرمائیے مولا، انہیں پریشانیوں سے محفوظ رکھیے۔ دیار غیر میں رہنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مولا حسین آپ جہاں پہ قدم رکھ دیں وہاں آپ کا وطن ہے، کیونکہ زمین آپ کی وجہ سے ثابت ہے اور آپ کی وجہ سے آسمان قائم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب علی؟ اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیے۔ سلامت رہیے۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں، سلام کہیے۔ جی بالکل، پہلے مولا عباس کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا بالفضل العباس ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ والامیر المومنین حسین والحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، وجعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، الحمدللہ علی عظیم رضیت، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محاربهم دین الحسین علیہ السلام۔ سلامت رہیے۔ شکریہ بہت بہت۔ کچھ آپ سنانا چاہیں گے؟ ہاں بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ٹیلی فون جس طریقے سے آپ جانتے ہیں دنیاوی وسیلے ہیں، قطع ہو جاتے ہیں، یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو کبھی بھی قطع نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب علی، کیا کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ سنائیے، کچھ سنانا چاہ رہے تھے آپ؟ میں بس مولا کو اپنا سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا اور آپ لوگ کو جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کرونا وغیرہ کے چکر میں کافی چیزیں جو ہے وہ رکاوٹیں رکی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے جو ہے وہ تعلق اس کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ پہ جو وحی اتری وہ بھی اس وقت آئسولیشن میں ہی تھے۔ کوئی بھی تاریخ دیکھی جائے تو یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑیں اس وقت میں۔ بے شک بے شک، اہل بیت علیہ السلام بہترین وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعالی آپ کو ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے، سلامت رہیے، مولا خوش رکھیں آپ۔ جی بالکل، بہت بہت مہربانی، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ بس اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ بہترین وسیلہ، اہل بیت علیہ السلام کا قرب بہترین قرب، اہل بیت علیہ السلام کی رسی حبل اللہ، اہل بیت علیہ السلام کا قول قول اللہ،
اہل بیت علیہم السلام کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا بیان، اہل بیت علیہم السلام کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اہل بیت علیہم السلام کی ذات اقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا کا سبب۔ اہل بیت علیہم السلام نے جس جگہ پر قدم رکھ دیا اس مقام کو عزت دے دی۔ اہل بیت علیہم السلام نے جو بات فرمائی ہمارے دلوں کے لیے شفا بن گئی۔ اہل بیت علیہم السلام نے جو حکم صادر کیا وہ ہمارے لیے نجات کا ضامن بن گیا۔ اہل بیت علیہم السلام ابتدا سے انتہا تک، جس طریقے سے جناب نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، سلام علیہ یوم ولد، اہل بیت علیہم السلام بھی یقیناً جب سے دنیا میں آئے ان پر سلام ہے، جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ان پر سلام ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا وجود بھی سلام ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہی سلام ہے، جہاں پر گئے سلامتی بکھیر دی۔ اہل بیت علیہم السلام سلامتی ہیں، اسی لیے سلامتی کے لیے توسل کرنے کے لیے ہمارا ارتباط امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ارتباط ہمارے لیے بقا کا سبب ہے، اور یہ ہمارے لیے طہارت بھی ہے اہل بیت علیہم السلام کا قرب، کیونکہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ہاں، ہمارا دوسرا ٹیلی فون مرتبط ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام حسین علیہ السلام کو سلام کہنا چاہیں گے؟ آئیے۔ جی 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 بسم اللہ، سلام کہیے امام حسین علیہ السلام کو۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم جد کبابی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سلامت رہیے۔ اچھا، حرم میں ہی ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کربلاء مقدسہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں، اور اس وقت حرم بین الحرمین میں ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شکریہ شکریہ شکریہ، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور دعا یہ کیجیے گا کہ جلد سے جلد ہم لوگوں کا آنا ہو جائے گا۔ الہی آمین۔ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کا صدقہ، کربلاء مقدسہ کا صدقہ آپ لوگوں کو صحت دیں، تندرستی دیں، اس شر سے جلد نجات ملے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی حریت کا اظہار کریں کہ مولا حسین ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الہی آمین۔ اور سارے مومنین جہاں جہاں ہیں ان کو اس کورونا سے سیفٹی ملے، حفاظت ملے، جہاں جہاں شیعان اہل بیت۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی صحت دیں، امام زمان علیہ السلام کے مددگاروں میں آپ کا بڑا مقام ہو، مولا آپ کو عزتیں دیں، سلامتیاں ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے شمولیت کی، اور آپ کے اس ٹیلی فون کا میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے توسل برقرار کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا توسل یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے جو بھی توسل کرتا ہے یقیناً حق کا اقرار کرتا ہے، سچے وسیلے سے مرتبط ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور میں ہمیں مولا کے مددگاروں میں شمار فرمایا جائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔